المرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن پاک ویسے بہت ہی بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس میں بعض صورتیں بعض آیتیں دوسرے کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ کس کی کیا فضیلت ہے وہ بیان آپ حضرات کے سامنے 2 دن سے چل رہا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقابر قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے مردوں کو اپنے گھروں میں دفن مت کرو، بلکہ ان کو قبرستان میں دفن کرو، باہر دفن کرو۔ گھروں میں کسی کو دفن کرنا درست نہیں ہے، صرف نبیوں کے لیے یہ ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہیں وہ دفن ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انتقال فرمایا، وہیں دفن ہوئے۔ تو گھروں کو قبرستان بنانا جائز نہیں ہے۔ حضرت اکبر شیخ الحدیث نور اللہ مرکزہ اس حدیث کی توجیہ میں ایک دوسرا مطلب بھی بیان فرماتے ہیں کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں جس طریقے سے کھانا پینا نہیں ہوتا، اس طریقے سے اپنے گھر میں کھانا پینا کا انتظام کچھ نہ کرو۔ کوئی آیا تو نہ اس کو چائے پلاؤ، نہ کھلاؤ، نہ پلاؤ، قبرستان کی طرح اس کو وہیں بٹھا کر نکالو، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ کیا ہے دعوت کرنی چاہیے۔ بہرحال اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اور دوسری بات یہ فرمائیں کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ کو اگر پڑھا جائے گا تو شیطان، جنات وغیرہ سب بھاگ جائیں گے، کوئی تعویذ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پڑھنا پڑے گا ہم لوگوں کو سورہ بقرہ۔ شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے جہاں پڑھی جاتی ہے سورہ بقرہ۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام لے کر کہا، یا ابا المنذر، تم جانتے ہو کہ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ کتاب اللہ میں کون سی سب سے بڑی آیت ہے؟ اعظم۔ قلت، میں نے جواب میں کہا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سب سے بڑی آیت ہے اور اس کی فضیلتیں بھی بہت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، آیت الکرسی۔ تو چونکہ یہ علم مجھے تھا یا میں نے صحیح جواب دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔ فضرب فی صدری، میرے سینے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مارنے کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس علم کو مبارک کرے جو تجھے یہ معلوم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی زکوٰۃ کا مال آیا کرتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس میں سے جس کو جتنی ضرورت ہو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے، لیکن کچھ جمع بھی رہتا تھا 2-4 دنوں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ زکوٰۃ کا مال بہت سارا آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا، اور رکھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو ہریرہ، اس مال کی حفاظت کرنا تمہارے ذمہ ہے،
دیکھنا اس میں سے کوئی لے نہ جائے یا چورا نہ جائے یا کچھ نہ ہو، اس مال کی حفاظت تمہارے ذمے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آیا کرتا تھا، کہیں سے بھی آیا، زکوٰۃ کا مال آیا یا کسی نے صدقہ میں بھیجا یا کسی نے کچھ بھیجا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام تھا یا حضرت ابو ہریرہ کا، جیسے اس حدیث میں معلوم ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سپرد کر دیا کرتے تھے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں ہوتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دینے کی ضرورت پیش آتی تھی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ بلال قرض لے لو کہیں سے ابھی اور اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ وہ ضرورت پوری ہو جاتی تھی، پھر جب مال آ جاتا تھا اس سے قرض ادا کر دیا جاتا تھا۔ ادھر زکوٰۃ کا مال آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ، اس مال کی حفاظت کرنا تمہارے ذمے ہے، اس کی اچھی طریقے سے حفاظت کرنا۔ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا، ایک آدمی آیا اور آ کر جو زکوٰۃ کا مال تھا اس میں سے کچھ مال اس نے جمع کرنا شروع کیا، یعنی چوری کرنا شروع کیا اور اس نے اپنے پاس جمع کر لیا۔ میں اس کے پاس فَأَخَذْتُهُ، میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں نے کہا کہ تجھے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا، چوری کرتے تو پکڑا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مال ہے، میں نگرانی کر رہا تھا اور تو چوری کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ قال، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، بہت فکر ہے۔ جیسے عامتاً ایسے وقت میں جو معذرت لوگ پیش کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے اس نے معذرت پیش کرنا شروع کیا۔ قال انی محتاج وعلی عیال وبی شدید، مجھ پر بہت سختیاں ہیں، بہت پریشانی ہے، بہت مصیبت میں ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَرَحِمْتُهُ، میں نے اس کے اوپر رحم کھایا اور رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے چلا جا، آئندہ کبھی مت آنا ورنہ میں پھر تم کو لے جاؤں گا۔ فَرَحِمْتُهُ وَخَلَّيْتُ عَنْهُ، اور میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ تو رات کو ہوا۔ صبح کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا، یہ ابو ہریرہ، رات کو کیا ہوا تھا تمہارے مہمان کے ساتھ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو ایک آدمی آیا تھا، زکوٰۃ کا مال تھا، اس میں سے کچھ چوری کر رہا تھا، لے رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں نے اس کو کہہ دیا کہ تجھے میں صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا، لیکن اس نے اتنی معذرت کی، اتنی مجبوری بتائی، اتنی پریشانی بتائی کہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا، آج رات پھر آئے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، قصہ لمبا ہے اور پورا انشاءاللہ میں ابھی بتاؤں گا، لیکن صرف ہم لذت کے لیے، مزہ کے لیے ایک نئی چیز سننے کو ملتی ہے، اس لیے ہم سنتے ہیں۔ اس کا جو عمل ہے، جو کام ہے، جو سیکھنا ہے اس سے، وہ ہم نہیں کرتے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ بھائی تمہاری سیکیورٹی کے لیے کچھ آدمی رکھنے ہیں
تو ہم کہیں گے کہ بھائی اتنے پیسے کہاں سے لائیں کہ ہمارے لیے سیکیورٹی ہو، رات بھر کوئی سیکیورٹی کرے. اور سیکیورٹی ہمیں ضروری بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے نہیں کرتے. جو پیسے والے لوگ ہیں اپنے پاس چوکیدار رکھتے ہیں. وہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے یا کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے چوکیداری کا ہوگا، ہم محتاج ہیں چوکیدار رکھنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود چوکیدار کا کام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیسے بچتے ہیں اور چوکیداری ملتی ہے، پھر بھی ہم چوکیداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا پریشانی ہے اور بہت بڑی مجبوری ہے جو ہمارے اوپر آئی ہے. آج اس حدیث میں اس کا جواب آپ کو ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات کو پھر آئے گا وہ. چنانچہ دوسری رات ہوئی. دوسری رات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی آیا ہوا ہے اور وہ مال کو جمع کر رہا ہے. جلدی سے وہ گیا، ان کو پکڑا اور کہا کہ بھائی کل تو میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا تجھ پر رحم کھا کر، لیکن آج میں بالکل چھوڑنے والا نہیں ہوں. آج ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہی کروں گا. تو وہ گزشتہ کل اس نے جتنی معذرت کی تھی، جتنی مجبوری بتائی تھی، آج اس سے زیادہ مجبوری بچائی اور مجبوری بتا کر آج بھی میرے دل کو اس نے نرم کر دیا. میں نے آج بھی اس کو چھوڑ دیا. دوسری رات پوری ہو گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح پہنچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا ہوا تمہارا مہمان؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آیا تھا، میں نے پکڑا بھی تھا، لیکن اس نے ایسی منت و سماجت کی، ایسی مجبوری بتائی کہ جس کی وجہ سے مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج پھر آئے گا. تیسرے دن کے لیے کہا آج پھر آئے گا. فجعل یأتو من الطعام، کھانا جمع کرنے لگا. وہ میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا کہ آج تو میں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں لے جاؤں گا. قال، اس نے کہا کہ انی محتاج وعل عیال، اور مجھ پر بہت سختی ہے، میری اولاد ہے. اور رحم تو ہوں، میں نے اس کے اوپر رحم کھایا. اور خلی تو اس کا راستہ چھوڑ دیا. بس صبح ہوئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے قیدی جو گزشتہ کل آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ قلت تو یا رسول اللہ شکا حاجتاً، اس نے بہت ساری حاجت بتائی. عیالاً، اپنے بہت سارے بچوں کی ضروریات بتائی. تو میں نے فرحمت ہوں، میں نے اس پر رحم کیا اور رحم کھا کر میں نے اس کو چھوڑ دیا. فخلی تو سبیلہ، اس کا راستہ میں نے چھوڑ دیا. فقال اما انہ قد کذبک وسیعود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں کل کہا اس نے کہ میں اب نہیں آؤں گا، اور جو جھوٹ کہا اس نے وہ آج پھر آئے گا. فعرفت، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے میں نے پکا سمجھ لیا کہ ضرور آج وہ آئے گا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آئے گا. انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے آج تو میں گھاٹ میں بیٹھ ہی گیا. گزشتہ کل تو نہیں بیٹھا تھا، لیکن آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آئے گا، اس لیے اس کے انتظار میں فرصتہ فجاء یأسو من الطعام، وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کھانا وغیرہ جمع کرنا شروع کیا. فقلت، تو میں نے کہا لأرفعنک، آج ضرور بالضرور، لأرفعنک کا ترجمہ، آج ضرور بالضرور میں تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. بہت سختی سے کہا کہ آج چھوڑنے والا نہیں ہوں، لے جاؤں گا. قال دعنی انی محتاج ہوں، یار چھوڑ دے، میں بہت محتاج ہوں، مجبور ہوں، پریشان ہوں. اس نے کہا دعنی فإنی محتاج وعلی عیال لا اعود، اور آج میں بالکل پکا وعدہ کرتا ہوں 100%، اب کل کو نہیں آؤں گا، آج مجھے چھوڑ دے. لا اعود فرحمتہ فخلیت سبیلہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج بھی میں نے اس کے اوپر رحم کھایا اور آج بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا. فصبح، تو صبح ہوئی.
اور میں نے صبح کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، گزشتہ کل تمہارا جو قیدی آیا تھا اس قیدی کا کیا حال ہے؟ قل تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا، میں نے پکڑا بھی، آپ کے پاس لانے کا پکا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن شکا حاجتاً و عیالاً فرحمتہ، اس نے ایسی شکایت کی، ایسی مجبوری بتائی اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی ایسی پریشانی بتائی کہ ان پریشانی کی وجہ سے میرا دل پسیج گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فخلیت سبیلہ، فقال، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قد کذبک وسیعود، اس نے کم بخت نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا، تیسرے دن پھر کہا کہ وہ سیعود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیسرے دن کے لیے تیسری رات کو پھر آئے گا، وہ کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو یقینی ہوتا ہے، اس میں تو شک ہونے کی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو میں نے آج پکا انتظام کر لیا، رسد تو پورا انتظام کر دیا، اور میں انتظار میں اس کے طاق لگا کر میں دیکھ کر بیٹھ گیا۔ فجا، واقعی میں وہ آ گیا تیسرے دن بھی، فجا یسو من الطعام، اور اس نے کھانا وغیرہ سب جمع کرنا شروع کیا، فاخذتہ، میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا فقلت لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں ضرور ضرور تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا، آج چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہذا آخر و ثلاث مرات، اور یہ آج تیسری مرتبہ ہے، 2 مرتبہ میں نے چھوڑا، اب تیسری مرتبہ ہے، اور تیسری مرتبہ میں اب میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تزعم انک لا تعود، تو مجھے وعدہ کر کے، جھوٹا وعدہ کر کے جاتا ہے کہ میں نہیں لوٹوں گا نہیں لوٹوں گا، اور تیرا وعدہ جھوٹا ہوتا ہے، تو آ جاتا ہے، جھوٹا معلوم ہوتا ہے تو لا تعود ثم تعود، پھر آ جاتا ہے تو۔ اب وہ کہنے لگا فقال، یار مجھے چھوڑ دے، دانی، چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے والے تھے، یعنی یوں سمجھ لو کہ طالب علم تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علموں میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور طالب علم کو کوئی علمی بات بتاؤ تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو مجھے کوئی اچھی چیز مل گئی، پیسے دو تو زیادہ خوش نہیں ہوتا، اس زمانے کے طالب علموں کی بات کرتے ہیں، تو ان کو علمی بات بتاؤ تو بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ جو اب میں چور آیا تھا، اس نے سمجھا کہ ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ عالم آدمی ہے، مولوی آدمی ہے، علمی آدمی ہے، اس کو علمی بات ہی بتانی چاہیے تاکہ یہ خوش ہو جائے اور خوش ہو کر مجھے چھوڑ دے۔ دانی فإنی أعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں تمہیں چند کلمات، کچھ دعائی الفاظ، چند کلمات میں تمہیں ایسے بتلاتا ہوں کہ تم پڑھ لو گے تو تمہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ میں نے ابھی بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی آدمی تھے، ان کو علمی بات مل گئی تو خوش ہو گئے کہ لو بھائی تو اچھی بات مل گئی ایک۔ فقال انی چھوڑ دے تو مجھ کو، میں تم کو سکھلاؤں گا چند کلمات کہ نفع دے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے۔ وقل تو ما ہن، میں نے کہا اچھا بھائی بتا کیا ہے وہ کلمات کہ جس کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہو۔ قال اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر کے پاس جاؤ رات کو سونے کے لیے، اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ، رات کو سوتے وقت بستر پر جا کر لیٹتے ہو یا لیٹنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو۔ فإنہ لن یزال علیک من اللہ حافظ، تم آیت الکرسی پڑھو گے تو تمہارے آیت الکرسی پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے ایک گارڈ وہاں متعین ہو جائے گا اور وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
جب اللہ جل جلالہ حفاظت کرے یا اللہ جل جلالہ کا گارڈ حفاظت کرے تو پھر اس صورت میں اس میں کوئی حفاظت میں کوئی کمی، کوئی کساش، کوئی چیزیں باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں باقی رہ جاتی۔ تو اس نے کہا کہ بستر کے پاس جاؤ تو اس وقت آیت الکرسی پڑھو، لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ جل جلالہ امن والوں کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مسلط ہو جائے گا، مقرر ہو جائے گا۔ ولا یقربک شیطان، اور جب وہ محافظ گارڈ تمہارا متعین ہو گیا تو شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ آیت الکرسی تم پڑھ لو گے تو شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ لا یقربک شیطان حتی تصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یعنی رات بھر کے لیے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چوکیدار مقرر ہو جائے گا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان بھی تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو بہت اچھی بات مل گئی، شیطان سے حفاظت کی اچھی بات مل گئی، اس وجہ سے میں نے کہا جا چل تہجد چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اس کو فخلی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، فخلی تو سبھی لوگ۔ پھر صبح ہوئی میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ جب گیا تو فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ تمہارا قیدی گزشتہ کل رات والا کیا ہوا، اس کا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے۔ کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو، وہ آیا تھا اور میں نے پکڑا بھی، لیکن اس نے مجھے ایک علمی بات بتائی، وہ مجھے بہت اچھی لگی اور اس اچھی لگنے کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بہا، وہ یوں گمان کر رہا تھا کہ یہ کلمات بہت اچھے ہیں اور اس کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت مل جاتی ہے، مفت میں گارڈ مل جاتا ہے اور صبح تک گارڈ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو اس کی بات کو سن کر مجھے فائدہ ہوا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فخلیت سبیلہ، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ کو تو یقین ہو گیا کہ نہیں کہ بہت اچھی بات مجھے مل گئی اور یہ مجھے رات کو پڑھنا چاہیے اور میں پڑھوں گا تو صبح تک میری حفاظت ہوگی۔ آپ حضرات میں بھی پڑھا ہوگا نا رات کو، کہتے ہیں کہ ہمارا تو حفاظت کی ضرورت کیا ہے حفاظت۔ حضرت شیخ نمبر اللہ مرکز اور ویسے بھی معمولات میں سے تو بتایا کرتے ہیں کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بستر پر جاتے تھے تو بستر پر جا کر چاروں کول آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر اپنے بدن پر دم کیا کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ سے کریں گے انشاءاللہ۔ بستر پر جانے کے بعد باوضو ہو تو بہت اچھا، نہ ہو تو بھی درود شریف پڑھو، درود شریف کے بعد الحمد شریف پڑھو، چاروں کل پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد ہاتھ کے اوپر دم کر کے اپنے بدن کے اوپر پھراؤ اور پھرا کر دہنی کروٹ پر سے سو جاؤ۔ صبح تک آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گارڈ ہوگا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا اور شیطان آپ کے پاس آ نہیں سکے گا اور شیطان آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس نے ایک علمی بات بتائی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کیا بتایا اس نے؟ قال ما ہی، کیا بتایا اس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ چور کون ہے، کیا ہے، لیکن وہ کیا بتایا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ ما ہی قلت، قال لی، اس نے مجھے کہا
اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر کے پاس پہنچو، فقر آیت الکرسی من اولها حتی تختمل آیت، یہاں تک کہ آیت کو ختم کرے، پوری آیت کرے، پوری آیت پڑھ لو. پھر اس کے بعد وہ آیت الکرسی ہے، یہاں پر یاد ہی ہوگا لا الہ الا. یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لو، بہت بڑی آیت ہے، شیطان سے حفاظت کے لیے بھی، جناتوں سے حفاظت کے لیے بھی بہت اچھے ہے. پڑھ کر دم کر لیا کرو، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، اور اگر زیادہ پیسے ہیں تو ہمیں دے دیا کرو. اللہ جل جلالہ نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی چیزیں ہمیں بتائی ہے، ہم خود ہی اس کے پر عمل نہیں کرتے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی بتا دی. فقال علی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اسی نے حضرت ابو ہریرہ بھی تو فرما رہے تھے کہ یہ آیت الکرسی اس نے بتائی، اور بتانے کے بعد کہا کہ لا یزال علیک من اللہ حافظ، اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک گارڈ آ جائے گا، اور وہ گارڈ تمہاری حفاظت کرے گا. ولن یقربک شیطان حتی یصبح، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. اب سننے کی بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ قد صدق وهو کذوب، اس کمبخت نے جو بات بتائی وہ بات تو سچی بتائی. یعنی آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا ہو جائے گی، صبح تک رہے گی. یہ بات تو بالکل سچی ہے، لیکن یہ بتانے والا خود کذوب ہے، بالکل جھوٹا ہے، شیطان ہے. جو بتانے والا تھا وہ خود شیطان تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد صدق وهو کذوب، اس نے سچی بات بتائی لیکن وہ خود جھوٹا ہے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ 3 دن تک تم کس سے بات کر رہے تھے، تمہیں معلوم ہے؟ تعلم من تخاطب منذ 30، یا ابا ہریرہ، یہ ابو ہریرہ تم 3 دن سے کس کے ساتھ بات کر رہے تھے، ذرا بتاؤ. قلت اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم کون تھا وہ، میرا آدمی تھا اور میں اس کے ساتھ بات کرتا تھا. قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شیطان رواہ البخاری، وہ شیطان خود تھا، وہ تیرے پاس آتا تھا اور شیطان نے خود بتایا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو میرا کچھ نہیں چلے گا. اب جب اتنی اچھی عادت، اچھی بڑی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق شدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب یہ ہے، اور پھر بھی ہمارے پاس شیطان سوار ہوتا ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے یا کس کی کوتاہی ہے؟ بلکہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ خود بھی رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھیں. میں نے جیسے بتایا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور مشائخ اپنے مریدین کو معمولات میں بتاتے بھی کہ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ کر دم کر کے سویا کرو. لیکن پھر بھی پیسوں کا ایسا مست دماغ پر چڑھا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ ہوتا نہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر جب شیطانی چکر لگ جاتا ہے، شیطان حملہ کر دیتا ہے، جھاڑ پھونک کے لیے کیا ہے، کیا لگتا ہے جھپٹ میں آ بھی جائے. اور جھپٹ میں آئے گا کیسے، یہ پڑھتے کیوں نہیں، لیکن ڈبل جھپٹ میں آ جاتے ہیں پھر یہ بھی اور وہ بھی. لیکن کچھ نہیں، پیسے جائے تو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رواہ البخاری. دو حدیثیں، لیکن چلو جانے دو، کل کو دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ آج کس نے اس کے اوپر عمل کیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.